اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علی محمد. جھوٹ کے تباہ کن گناہ سے بچنے کے طریقوں کے سلسلے کے درس نمبر 3. اچھا دیکھیے، اس عنوان کو اس انداز سے رکھنے کی یوں ضرورت پیش آئی ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس کسی بھی چیز کی مکمل انفارمیشن نہیں ہوگی آپ اس سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے تمام پہلوؤں سے آگاہی ہونی چاہیے. عام زندگی میں اس کی اپلیکیشن کہاں کہاں ہیں، کہاں کہاں ہم غیر محسوس انداز میں جھوٹ بول جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جیسے آج کی بھی مثالوں سے واضح ہوگا. تو جھوٹ کے جو یہ تباہ کن گناہ، اس سے بچنے کا طریقہ ایک سب سے اہم یہ بنے گا کہ اس کی معلومات زیادہ سے زیادہ حاصل کی جائیں، فقہی احکام اس کے آپ کو پتہ ہوں اور اس کی اپلیکیشن بھی پتہ ہوں. دیکھیے، یہ بات کہی جاتی ہے، روایات میں یہ بات آئی ہے کہ ویسے تو جہنم میں جانے کے دیکھیے الگ الگ اسباب ہیں، الگ الگ گناہ سے انسان جو ہے وہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک وہ واحد گناہ کہ جس میں اہل جہنم کی اکثریت مبتلا ہوگی، یعنی ان کے آنے کی جو کامن وجہ ہے جہنم میں آنے کی وہ جھوٹ ہے. یعنی تمام، ورنہ تو الگ الگ ہر شخص کے اعتبار سے گناہ الگ ہوتے ہیں، لیکن جھوٹ وہ گناہ ہے جو جہنمیوں میں سب سے کامن ہوگا. یعنی جو جھوٹ بولنے والے ہیں یہ جہنم میں پہنچیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نیا نیا اسلام کا دور چل رہا تھا اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو کہا کہ میں اتنی زیادہ چیزوں کی پابندی نہیں کر سکتا، یعنی جو مفہوم ہے روایت کا، آپ مجھے فقط ایک گناہ بتا دیں جس سے میں بچ جاؤں تو میرے لیے کافی ہو. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ پھر تم جھوٹ سے پرہیز کرو. اچھا، اب یہ شخص جب بھی کوئی گناہ اس کے سامنے درپیش ہوتا تو فوراً اس کے دماغ میں آتا کہ اگر رسول اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا، جھوٹ بولنے کو تو منع کیا ہے. تو ہر گناہ کو اس طرح سوچ کے وہ بچ جایا کرتا. تو پیغمبر اکرم نے اتنا حکیمانہ اس کو جواب دیا. تو اسی طریقے سے انسان اپنے اس گناہ سے اگر اپنے آپ کو بچا لے تو وہ دیکھے گا کہ آہستہ آہستہ سارے گناہ اس سے چھوٹ جائیں گے. جب ہی آپ نے پچھلی دفعہ جو حدیث سنی تھی کہ جھوٹ کو شراب سے بدتر کہا گیا ہے، یعنی جو شراب ہے وہ ام الخبائث ہے اور جھوٹ جو ہے شراب سے بھی بدتر ہے. یعنی اگر اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے تو گویا وہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچائی میں برکت اور جھوٹ میں ایک نحوست ہے. بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی وقتی فائدہ حاصل ہو گیا ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ ایک نحوست میں مبتلا ہونا ہے. ممکن ہے آگے چل کر پھر اس کے نتائج بہت خطرناک نکلیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ بات کرنے سے پہلے سچ بولنا سیکھو. یعنی انسان اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھے کہ اب جو میں منہ سے بات نکال رہا ہوں کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کہیں جھوٹ میں شامل تو نہیں ہو جائے گا. اس کے بھی پھر علماء نے کہا کہ بہت سارے طریقے ہیں. دیکھیے، اس میں سب سے پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان بات کرنے سے پہلے سچ بولنا کیسے سیکھے، کہ وہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے سچ بولنا شروع کرے جو کہ عام طور پر ہم نہیں کرتے. مثلا کسی جگہ اگر آپ کو پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، آپ صحیح وجہ بتا دیں گے میں اس وجہ سے نہیں آ پائی جلدی. یہ ہمیشہ جو ہم بہانے بناتے ہیں پھر اس کے اندر جھوٹ ایجاد کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. چھوٹی چھوٹی، مثلا کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ فوراً مان لیں اس کو، ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی. دوسرے کی نگاہ میں بھی آپ کا ایک مقام ہو جاتا ہے، بنسبت ہے کہ اس غلطی کو چھپانے کے لیے آپ ملمہ سازی کریں، نئے نئے جھوٹ تلاش کریں، ایک کے بعد ایک دوسرا جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے آپ کو.
تو بات کرنے سے پہلے یہ جو چھوٹے چھوٹے جب سچ بولنا شروع کریں گی نا آپ، تو آپ خود دیکھیں گی آپ کو بڑے بڑے سچ بولنے کا حوصلہ ملے گا اس سے. تو زندگی میں عام طور پر یعنی آپ کو کسی کو کوئی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ کوئی لانڈری مشین نہیں ہے، واشنگ مشین نہیں ہے، کوئی پوچا نہیں ہے، کوئی ڈرائی کلیننگ کا کوئی آلہ نہیں کہ آپ کو ہر وقت صفائیاں دینے کی ضرورت پیش آئے. آپ خود کو فیئر رکھیں، دوسرا جو سوچ رہا ہے سوچنے دو، کیونکہ جو آپ سے اس طرح سے بدگمان رہتا ہے نا وہ آپ کی کسی بھی جو ایکسکیوزز آپ دے رہی ہوتی ہیں وہ اس کو سن بھی نہیں رہا ہوتا، نہ وہ کوئی مانتے ہیں اس کو. تو بلا وجہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسے ان کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ جھوٹ میں گرفتار ہو سکتی ہیں. بالکل فیئر اپنے آپ کو رکھیں اور جو بات ہے وہ کہہ دیں. آپ بھئی اس وجہ سے دیر ہو گئی مجھے، میں نہیں آ سکی، کیا ہو جائے گا؟ تو بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ بولیں اور اختراعات اپنی ایجاد کریں اور ایک گناہ کے اندر مبتلا ہوں. غلطی ہو جائے مان لیں فوراً. تو یہ ہے بات کرنے کے مختصر ترین کہ بات کرنے سے پہلے انسان سچ بولنا سیکھے. تو پہلی چیز یہ کہ چھوٹے چھوٹے سچ بولنا شروع کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی آپ کو صفائی پیش کرنی پڑے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اور یہ بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کس بات سے علم کی پہچان ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں علم کی زبان صداقت، سچائی. یعنی اگر کوئی شخص غلط بیانی کا ایسی اندازے سے جواب دینے کا عادی ہو تو کیا ہے وہ ہمیشہ جھوٹ کے اندر گرفتار ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس علم نہیں. کیونکہ اگر کبھی کسی کو کوئی چیز نہیں آتی نا تو وہ صاف کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن جھوٹ نہ بولے. کتنے بڑے بڑے علماء حتیٰ کہ ہمارا استفتاءات کے لیے رابطہ رہتا ہے، آیت اللہ سیستانی کے استفتاء سیکشن کے جو ہیڈ ہیں بعض اوقات ان سے بھی ہمارا اکثر و بیشتر رابطہ رہتا ہے. اگر ان کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ نیچے یعنی بس جواب میں نمی دانم لکھ دیتے، نہیں مجھے نہیں معلوم. بارہا ایسا ہوا ہے. یعنی یہ بجائے کہ غلط ایک چیز کو آپ کو یا اندازے سے یا آپ کوئی تگڑم بازی لگا کر اس کو کوئی اپنے مطابق جواب دے دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں آتا بلکہ ہر دفعہ دیکھیں میں جو بیان کر رہا ہوں ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. میں اپنے دل میں قائل ہو گیا کہ دیکھو نہیں، ایک آدمی کو ایک بات ہر چیز کا کوئی معصومین کی طرح سے ہر چیز کا علم تو حاصل نہیں کسی کو. کتنی چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں تو صاف انسان کہہ دے لیکن جھوٹ نہیں بولے. اس سے کیا ہوگا اگر آپ نے جھوٹ بولا؟ آیت اللہ شیخ مرتضی مطہری یہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی چیز نہیں آتی ہو نا تو آپ صاف کہہ دیں کہ مجھے پتہ نہیں. کیونکہ اگر آپ نے ایسی اندازے سے جواب دے دیا، غلط جواب دے دیا، اتنے سارے مجموعہ آپ سے کوئی سوال آپ سے کر رہا ہے، آپ نے غلط جواب دے دیا، تو کہتے ہیں کہ وقتی طور پر تو تھوڑا سا یعنی چلیں آپ کو عزت کا ایک سہارا ہو جائے گا، لیکن ان دا لانگ رن کے اندر وہ ممکن ہے اس شخص کو آج سے 10 سال بعد پتہ چلے، 20 سال بعد پتہ چلے، 30 سال بعد پتہ چلے، اسے صحیح مسئلہ اور صحیح بات پتہ چل جائے گی. پھر آپ کی شخصیت جتنی بھی آپ نے اپنی بنائی تھی اس جھوٹ کے ذریعے وہ 1 سیکنڈ کے اندر نیچے بکھر جائے گی. یعنی آپ نے اپنی صرف اس وقت یہ آپ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، آپ کی شخصیت برقرار رہتی. آپ نے جھوٹ بول کے یا اندازے سے ایسے ہی بس کامن سینس لگا کر کسی چیز کا جواب دیا اگر، اور بعد میں اس کو صحیح بات تو پتہ چلنی ہے، آج نہیں تو 20 سال بعد صحیح، 50 سال بعد صحیح، آپ کی پوری شخصیت ختم ہو کے رہ جائے گی. تو انسان کبھی بھی یہ بات یاد رکھ لیں. آپ لوگ بھی انشاءاللہ تبلیغات میں آئیں گی، کوئی چیز کا مسئلہ کا حل نہیں معلوم ہو تو صاف کہہ دیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں پوچھ کے بتاؤں گی. چاہے آپ کو 10 مرتبہ یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آئے تقریر میں، 10 مرتبہ. بعض اوقات ہم نے کسی عالم سے جو ہماری نگاہ میں ٹرسٹ وردی تھے، یعنی ان سے 1 سوال 2 سوال 3 سوال 3-4 سوال میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں آتا. یعنی بہت ان کی آج تک ہمارے دل کے اندر ایک عزت اور اہمیت ہے بنسبت اس کے کہ وہ کوئی اندازے سے غلط جواب دیتے تو ہم کہتے دیکھو یار انہوں نے ہمیں جو ہے نا صحیح مسئلہ نہیں بتایا، اتنے عرصے بعد ہمیں پتہ چلا تو مسئلہ تو کچھ اور تھا. یہ ایک بڑی اہمیت ہے اس میں. دیکھیے کب بولنا ہوتا ہے اور کب خاموش رہنا ہوتا ہے. ہمیشہ اس بات کو اصول بنا لیں کہ جب آپ کو بولنے میں فائدہ لگے اس وقت آپ بولیں.
بعض اوقات ہوتا ہے کہ بولنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو, دوسرا آپ کی بات سن بھی نہیں رہا ہوتا, نہ آپ کے ایکسکیوزز سن رہا ہوتا ہے, کچھ نہیں, تو آپ کو یا تو کوئی نیکی کی بات بتانی ہے یا کسی کی فائدے کی کوئی بات کرنی ہے, اس وقت تو آپ بولیں. امر بالمعروف کرنا ہے آپ بولیں, کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے آپ بولیں, لیکن اس کے علاوہ آپ خاموشی اختیار کریں. مثلا شخصیات کے متعلق اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہو, آپ خاموشی اختیار کر لیں. فتنہ فساد ہوگا آپ کے بولنے سے, خاموشی اختیار کر لیں. آپ کو لگے کہ میرے بولنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, یہاں پر خاموشی اختیار کریں. کب بولنا ہے, کب خاموش رہنا ہے, یہ بھی ایک فن ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ بتایا بھی تھا, آیت اللہ اسحاق فیاض ایک دفعہ کراچی تشریف لائے تھے, تو یہاں مختلف مومنین کے گھروں میں اور مدارس وغیرہ میں بھی ان کی کچھ دعوتیں ہوئی تھیں. تو لوگوں نے ان کو دیکھا تھا کہ زیادہ تر اوقات میں وہ نظر جھکا کے خاموش رہتے تھے. کوئی سوال پوچھتا تھا تو ہلکی سی نگاہ اٹھا کے جواب دیتے تھے اور پھر خاموش ہو جاتے تھے. یعنی جب بولنا فائدے مند ہو, جب بولنا یا تو مثلا کسی ظلم کو تقویت نہ پہنچائے آپ کی خاموشی, اس وقت آپ بولیں. جیسے امام خمینی شاہ کا دور تھا اور اس زمانے میں ممبران اسمبلی وغیرہ وہ جاتے تھے, تو ایک عالم نے آ کر, یا جو کہ ممبر اسمبلی بھی تھے, آ کر امام خمینی سے کہا کہ میں آج فلاں چیز کے لیے ووٹنگ ہوئی اور میں نے کوئی ووٹ نہیں دیا, یعنی میں نے اپنا احتجاج کے طور پہ. امام خمینی اس پہ بھی ان پہ ناراض ہوئے, کہا فقط ووٹ نہ دینا کافی نہیں تھا, آپ کو اس کے خلاف بولنا چاہیے تھا, اس ظلم کے خلاف, اس ظلم کے قانون کے خلاف آپ کو بولنا چاہیے تھا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہماری خاموشی سے جو ظلم کو تقویت پہنچ رہی ہوتی, اس وقت آپ بولیں. آپ دیکھ رہے ہیں گھر میں فلاں آدمی فلاں کے اوپر ظلم کر رہا ہے, عموماً گھریلو سیٹنگ میں ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں, تو آپ اس موقع پر ایک کلمہ حق کہہ دیں کہ نہیں یہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے, یہ فلاں شخص جو ہے اس معاملے میں صحیح. تو یہ ہوگا کہ آپ نے مظلوم کی بھی مدد کی اور ظالم کے لیے بھی تھوڑا سا ذرا بیک فٹ پہ جانے کا اس کو ملے گا. تو بہرحال کب بولنا ہے, کب خاموش رہنا ہے, یہ میں نے کہا کہ جب فائدہ ہو بولنے میں, کوئی فتنہ و فساد نہ ہو, اس وقت آپ بولیں, امر بالمعروف کے لیے بولیں. لیکن جہاں شخصیات کی بات آ جائے یا غصے میں کبھی آپ ہوں, تو غصے میں بھی خاموشی اختیار کرنے کی آپ اپنے اندر ملکہ پیدا کریں. غصے میں انسان ہمیشہ جھوٹ بھی بولتا ہے, بد کلامی بھی کرتا ہے, بہت زیادہ اس کے ساتھ گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں ٹرین کی طرح سے. تو یہ بھی ایک فن ہے جس کو سیکھنا چاہیے. دیکھیے بچوں اور بڑوں میں خاص ایک نمایاں فرق ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہے فقط اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ان کو پتا ہوتا ہے, بڑے جو ہیں ان میں بھی بڑھ بڑھ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ جس معاملے میں انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر عمومی زندگی میں کس قدر لوگ جو ہیں, مثلا چاند کا مسئلہ آتا ہے تو وہ مجتہدین کے خلاف جو ہے نا بولنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ کیا چاند کا مسئلہ ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے, یہ مراجع کیوں, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس معاملے کی نوعیت کیا ہے, اس میں احادیث کیا ہیں. علماء نے اتنے بڑے بڑے اس میں درس خارج دیے ہیں چاند کے مسائل میں. تو کیا ہے, بڑا جو ہوتا ہے وہ ہر اس میں چھلانگ لگا دیتا ہے جیسے پتہ نہ بھی ہو. جیسے ہمارے یہاں عام طور پر ایک چیز آج کل ہو گئی ہے جسے ہم اخباریت بڑی پھیل رہی ہے, بھائی ہم فتوے نہیں مانیں گے, ہمیں نا معصوم کی حدیث چاہیے, اور کوئی ایک حدیث کہیں سے ان کو نظر آ جاتی ہے, نہ اس کے راوی پتہ ہوتے ہیں, نہ اس کا مفہوم پتہ ہوتا ہے, نہ اس سے ٹکرانے والی اور حدیثیں کون سی ہیں, حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں تو اس میں کون سی حدیث کو لیا جاتا ہے, کس حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے, ترجیح دینے کے اصول کون کون سے ہیں, وہ جس کتاب کے اندر ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, اور وہ امام سے منسوب ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. کتنے علوم کو مجتہد چیک کرتا ہے. لیکن یہ جو چائنا کا کوئی اخباری ہوتا ہے وہ ایک حدیث نکال کے لاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا, ہمارا روزانہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے. فیس بک کے اوپر جو آیت اللہ سیستانی کے فتاوے, مراجع کے فتاوے لگاتے ہیں, تو نیچے لوگ آ کے بالکل جاہل مطلق جنہیں 1 سے 10 تک عربی میں گنتی بھی نہیں آتی ہے, وہ آ کر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, مجتہدین کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے کہ اپنی اس سے آپ ایکسیڈ کر جاتے ہیں. تو بچوں اور بڑوں میں یہی فرق ہوتا ہے. بچہ اس کے علاوہ اس میں بولتا ہی نہیں جو اس کو پتہ نہ ہو, لیکن یہ واحد آدمی ہیں, بالغ افراد ہیں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اس میں انسان پھر نا جھوٹ اور توہین اور بہت ساری چیزوں میں چلا جاتا ہے. ایک شخص نے آ کر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسی چیز بتائیں جس سے دنیا آخرت کی خیر حاصل ہو سکے اور بات لمبی بھی نہ ہو. یعنی بعضوں کا, جیسے اس نے کہا تھا کہ میں ایک گناہ سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتا, کوئی ایک گناہ بتائیں, تو پیغمبر نے کہا تھا جھوٹ نہ بولا کرو. تو یہاں پر بھی چھٹے امام نے فرمایا جھوٹ نہ بولا کرو.
یعنی تم چاہتے ہو دنیا و آخرت کی ہر خیر تمہیں حاصل ہو جائے تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لو. تو یہ ایک آپ عمومی زندگی میں اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں, صاف بات کر کے دیکھیں, آپ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, آپ کا ایک اعتبار لوگوں پر قائم رہے گا, آپ خود بھی نفسیاتی الجھنوں کا شکار نہیں ہوں گی, کوئی آپ کو ملمہ سازی نہیں کرنی پڑے گی, کوئی صفائیاں پیش کرنی نہیں پڑیں گی, بالکل صاف بات جو ہے وہ کر دیں, کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا. ہم خود سے ہی اپنے دماغ میں بن رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جبکہ نہیں ہوتا. اور اس سے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جھوٹوں پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی. لعنت یعنی رحمت خدا سے دوری, پروردگار کی رحمت اس شخص کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے اور پھٹکار برسنے لگتی ہے, نحوست برسنے لگتی ہے کہ جو کہ جھوٹ بولتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور احادیث کے اندر بھی کس قدر یہ چیز آئی ہے. ایک چیز خدا کا شکر ہے بہت کم ہو گئی ہے, تقریباً ختم ہونے کے برابر ہو گئی ہے. اس پہ ہم نے ایک درس بھی اس موضوع پہ لیا تھا اپریل فول پہ. تو اس دن خاص طور پہ لوگ بڑے آرام سے مذاق میں اور دھڑلے سے جو ہے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے کوئی ایسی بات کہو جسے وہ سچ سمجھے جبکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. وہ سچ سمجھ رہا ہے تو یہ چاہے وہ مذاقی میں کیوں نہ ہو. وہ پچھلی دفعہ آپ نے سن ہی لیا تھا کہ مذاق میں بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے جب اسے کوئی اطلاع دی جائے. لوگ اس سے بہت کسی کے مرنے کی اطلاع دے دیتے تھے کبھی کوئی, اور اس طرح ہر آدمی اویئر نہیں ہوتا تھا کہ فرسٹ آج اپریل فول ہے, 1 اپریل کا دن ہے, اس دن مذاق ہوتا ہے. تو بہت لوگوں کے نقصانات بھی ہوتے تھے, اور وہ نقصان نہ بھی ہو تب بھی وہ حرام تھا. اس موضوع پہ پورا ایک درس یہاں پر ہو چکا ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عاقل کبھی جھوٹ نہیں بولتا چاہے اس کی خواہش ہی کیوں نہ ہو. اس کا دل بھی چاہ رہا ہو, بڑا اسے اچھا موقع مل رہا ہو کوئی اپنے آپ کو بچانے کا, لیکن عاقل ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. اسے پتہ ہے کہ جھوٹ کا نتیجہ ہمیشہ برا نکلتا ہے. تو بہرحال ابھی آگے چل کر اس کے فقہی احکام بھی ہوں گے. پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا کہ جھوٹ حرام ہے, خواہ چھوٹا جھوٹ ہو خواہ بڑا جھوٹ ہو, خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مذاق میں بولا جائے. اب یہ خواہ چھوٹا جھوٹ ہو یا بڑا جھوٹ, یہ پچھلی دفعہ آ گیا تھا, خواہ ڈرانے کے لیے بولا جائے. اچھا, اب ڈرانے کے لیے عام طور پر بچوں کے سلسلے میں یہ زیادہ ہوتا ہے, جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات بیان کی تھی کہ ڈراتے ہیں لوگ بچوں کو اللہ بابا سے. برابر والے کمرے میں مثلا کوئی کتا بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں کھا لے گا, یا مثلا ڈاکٹر حضرات سے ڈراتے ہیں, انجیکشن سے ڈراتے ہیں. ہم لوگ خود حیران ہوتے تھے کبھی کلینک میں کہ بھائی کوئی مریض جیسے ہی بچے کو لے کر آتا ہے, بچے دکانوں میں بھی تو جاتے ہیں لیکن وہاں نہیں روتے, لیکن جیسے ہی ڈاکٹر کی شکل دیکھتے ہیں وہ ایک دم سے رونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کہ یہ ڈر اور خوف ڈاکٹر کا, انجیکشن کا, سوئیوں کا, یہ اصل میں والدین نے بچے کے دماغ میں بٹھایا ہوتا ہے. ایک صاحب تھے کہ جو کہ چائنا کی بھی ایک تحقیق ہے کہ چائنا میں آپ کو پتہ ہے ایکیوپنکچر کا علاج جو ہے بہت زیادہ وہاں پر ہوتا ہے ابھی بھی, اور اس کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی تھی. تو لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہاں انتہائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی 8-8, 10-10 نیڈلز وغیرہ ان کے لگی ہوتی ہیں جسم میں, اور کچھ بھی وہ نہ کوئی روتا ہے اس کو دیکھ کے. اس وجہ سے کہ یہ ڈرانے والا جو کانسیپٹ ہے, یہ جو ہمارے بھی دلوں میں اندھیرے کا خوف ہے, کمروں میں جانے مثلا کسی اندھیری جگہ جانے کا خوف ہے, قبرستانوں کا خوف ہے, یہ لوگوں نے دماغوں میں بٹھا دیا ہے ہمارے. اس وجہ سے ہم ان تمام چیزوں سے وہاں جانے سے گھبراتے ہیں ان تمام جگہوں پر. تو یہ اصل میں خوف ماؤں کا ہوتا ہے, باپوں کا ہوتا ہے, وہ افراد کا ہوتا ہے جو بچوں کو اس طرح سے. تو ڈرانے کے لیے بھی اگر کوئی جھوٹ بولے اس طرح سے بچوں سے, تو وہ ڈرانے کے لیے جھوٹ بولا جائے, یہ بھی جائز نہیں. یا مثلاً آپ کسی جھوٹی بات کے ذریعے کسی کو امر بالمعروف کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس گناہ سے بچ جائے. یہ ہم نے امر بالمعروف کی جو گفتگو یہاں پر ہوئی تھی بہت تفصیلی, تو اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ امر بالمعروف کرنے کے لیے کبھی بھی کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کر سکتے. اس میں بہت سی مثالیں بھی آئی تھیں کہ مثلا کسی نے اگر کوئی حرام کام کیا, اس نے آ کر سلام کیا, آپ والدین یعنی منہ پھیر لیتے ہیں, اس سے جواب سلام نہیں دیتے, تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا میں نے کوئی گڑبڑ کی. چاہے وہ گناہ سے رک بھی جائے تب بھی ان کو گناہ ملے گا کہ تم پر جواب سلام واجب تھا. تم سختی سے جواب دے دیتے, ناراضگی کے لہجے میں جواب دیتے, لیکن جواب دینا ضروری تھا. تو کوئی اگر ہم کہیں کہ امر بالمعروف کے لیے ہمیں کوئی حدیث یاد نہیں آ رہی, ہم نے خود سے ایک حدیث گڑھ لی اور اس پر فٹ کر دی کہ دیکھو رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی,
یا فلاں چیز، اور اس سے تاکہ یہ اس گناہ سے بچ جائے، اور وہ واقعی گناہ سے چاہے بچی کیوں نہ جائے تب بھی وہ ایک حرام اور جھوٹ لکھا گیا آپ کے نامہ اعمال میں، خواہ ڈرانے کے لیے بولا جائے تب بھی اس بات کی اجازت نہیں، اس طرح جھوٹی بات کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اچھا، خواہ رلانے کے لیے بولا جائے، عام طور پر جو ذاکرات ہیں ان لوگوں کے لیے زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت سے ذاکرین کہتے ہیں کہ جناب آج میں کیسے مصائب پڑھوں گا جس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، تو وہ کوئی ایجاد کر رہا ہو اگر مصائب، اس پہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جو افراد اس طرح سے نت نئے مصائب گھڑ کے پڑھتے ہیں اصلاً یہ چاہتے ہیں کہ یہ مصائب بھی امام پر ہوتے، یہ رہ گئے ہیں، یہ ہمیں روایتوں میں ملے نہیں، یعنی ایک لحاظ سے تو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم رولانے کے لیے بول رہے ہیں، نہیں، رولانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، رولانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ وہ جیسے شہید مطہری نے بھی ایک اس طور پر اپنی کتاب کے اندر بھی واقعہ نقل کیا کہ وہ ایک صاحب تھے، عالم تھے، جو کہ عام جو مصائب پڑھتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر کوئی جھوٹ ملمہ سازی اس طرح سے نہیں کرتے تھے، لوگ رو ہی نہیں رہے تھے، تو انہوں نے لائٹ بجھا کے اور اس کے بعد کچھ کنکر اپنے پاس رکھے اور اس کے بعد لوگوں کو مارنا شروع کر دی، پھر تو کررانے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں، تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ ویسے تو آپ لوگ رو نہیں رہے تھے، ایک یہی طریقہ میرے پاس بچا تھا، یعنی یا تو جھوٹ سنا کے آپ کو رولایا جائے ورنہ تو آپ گریہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اور مراجع، آیت اللہ وحید خراسانی کے آپ مجالس سنیں، اس کے اندر وہ بالکل وہ جو روایات کے اندر چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں اسی کو سن کر ہی لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ کا اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ کے جو مصائب ہیں کیا وہ کم ہیں کہ ہمیں کوئی جھوٹ بول کر ملمہ سازی کر کے لوگوں کو رلانا پڑے؟ تو بہرحال البتہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو آگے چل کر آ جائے گی، جس کو زبان حال کہا جاتا ہے، وہ ہم اس کے مسائل انشاءاللہ آج یا پھر اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے کہ جہاں پر مصائب کے اندر کچھ گنجائش ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے الفاظ اس میں ملا سکتی ہیں، اور لیکن شرطیں ہیں اس میں۔ تو خواہ رلانے کے لیے بولا جائے جھوٹ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو معتبر مقاتل ہیں کوشش کریں ان سب معتبر مقاتل کے اردو تراجم ہو چکے ہیں، نفس المحموم شیخ عباس قمی کی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور لحوف ابن طاؤس کی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے جو لکھی امام حسین کی جو حیات طیبہ پہ جو مشتمل جلد ہے اس کا ویسے تو 10-12 جلدیں اس کی ترجمہ ہو چکی ہیں ائمہ کی سیرت سے متعلق، مقتل حسین عبد الرزاق المکرم کی یہ ترجمہ ہو چکی ہے، مقتل مطہر وہ بھی اردو میں موجود ہے آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی، یہ آپ لیں یہ معتبر مقاتل ہیں، اس میں کوئی جھوٹ ملمہ سازی اس طرح سے نہیں ہے، جو مصائب واقعتاً تھے تو وہ آپ اپنے الفاظ میں وہ پڑھ سکتی ہیں۔ آیت اللہ صادق روحانی سے بھی پوچھا گیا کہ شہداء کربلا کے حالات پہ کون سی کتاب معتبر ہے، تو انہوں نے کئی کتابوں کے نام لیے، اس میں ایک ابصار العین ایک کتاب ہے، ابصار العین فی انصار الحسین علامہ سماوی کی، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے، ذخیرۃ الدارین فیما یتعلق بالحسین و اصحاب الحسین شیرازی حسینی کی، اور فرسان الحجہ جو شیخ ذبیح اللہ محلاتی کی کتاب ہے۔ تو یہ چند ایک اچھی اوتھینٹک کتابیں آپ مصائب میں، تاکہ نہ رلانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ عام طور پر خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ کچھ ذاکری کی کچھ کتابوں سے اتار لیتی ہیں، یا ایک سیف سائڈ ہوتی ہے کہ معتبر علماء کی اگر آپ پڑھ رہی ہیں اور وہی رٹ رہی ہیں آپ مصائب کو، تو اس میں گنجائش ہے، کیونکہ علماء بھی اس کا خیال کرتے ہیں فقہی احکام کا اس سلسلے میں، تو وہ آپ نے اگر بالکل وہی، لیکن کوئی خود سے اگر اس کو پڑھنا چاہے تو پھر اس میں جھوٹ کا امکان بڑھ جاتا ہے، تو لہٰذا معتبر مقاتل جو ابھی آپ کے سامنے ہیں تو اس میں ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ کو کوئی جھوٹ بولیں اور مصائب میں جھوٹ بول کے لوگوں کو رولائیں، تو مختلف اس طرح سے۔ اچھا، خواہ اپنی جعلی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بولا جائے، کبھی ہوتا ہے کہ اپنی بڑائی، اپنی اولاد کی بڑائی، اپنی مالی حیثیت کو جعلی طور پر بڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، جبکہ انسان اس طور پر ہو نہیں، یا اپنے خاندان کو بڑا بنا کر پیش کرنا، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی جھوٹ اور اس کے اندر آتا ہے۔ یعنی مثلا آدمی اپنی تنخواہ بہت بڑا چڑھا کر بتائے، اپنی جو ہے نا اپنے خاندان کو اور اپنی دولت کو، اور یعنی اپنی جتنی بھی اور چیزیں اس طرح سے، علم میں بھی ہوتا ہے اس طرح سے۔ یعنی ایک دفعہ سفر زیارت ایران سے میں واپس آ رہا تو اتفاق سے میرے بالکل برابر والی سیٹ پہ ایک مولانا صاحب جو ہے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اچھا، میں تو کسی اعتبار سے تھوڑا بہت ان کو پہچانتا تھا آپس میں، لیکن ہمارا ویسا کوئی تعارف نہیں تھا،
اور میں تو ابھی بھی گمنام شخصیت ہی ہوں، تو کچھ پتہ ہی نہیں لوگوں کو. تو بہرحال یعنی اس لحاظ سے کہ وہ کسی مدرسے سے وابستگی ایسا کچھ پتہ نہیں تھا ان کو. اب انہوں نے جو باتیں مجھ سے کرنی شروع کی کہ میں عراق میں نے اتنی 10 کتابیں یا 20 کتابیں میں نے عربی میں لکھی ہیں، ایک بھی اردو میں میری کتاب نہیں، اتنی لمبی لمبی انہوں نے چھوڑی کہ میں خود حیران و پریشان ہو گیا کہ ان کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی. نہ میں نے پوچھا تھا ان سے نہ کچھ ہے. تو یہ کیا ہے، اپنی جعلی بڑائی کو ظاہر کرنا. یہ ایک صاحب تھے، وہ مثلا یہاں سے گئے تھے، عراق گئے تھے، اور وہاں سے 1-8 مہینے کے اندر ہی واپس آ گئے، امامہ ابا قبا اور داڑھی بڑی کر کے، اور کہا کہ میں جناب میں عراق گیا، وہاں 20 مجتہدین نے بٹھا کر میرا امتحان لیا، میں نے وہ کوالیفائی کیا، پھر مجھے اجازہ اجتہاد ملا، مجتہد ہونے کی سند ملی، پھر وہ وہاں سے واپس. اب یہ کسی بھی جو ذرا سی بھی شد بد رکھتا ہے دینی اس کی، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجتہدین اس طرح بٹھا کے 20 مجتہدین کسی کا امتحان نہیں لیتے. وہاں پر تو انسان آتا ہے درس خارج دیتا ہے، 20-30 سال تک درس خارج دیتا ہے، ایک سے ایک بڑے لوگ اس کے درس میں آ کر بیٹھتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، کتابیں لکھتا ہے، مقالات لکھتا ہے، اپنے اجتہاد کو لوگوں کو ثابت کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کا اجتہاد لوگوں کے سامنے، اب پھر بھی 50 سال کی عمریں گزر جاتی، تو وہ ان کو 2-1 مہینے کے اندر ہی جو ہے وہ اجتہاد کی سند امتحان لے کے. تو یہ کیا ہے، جعلی بڑائی. اسی طریقے سے ہمارے ڈاکٹر حضرات کے اندر بھی ہوتا ہے. بعض اوقات کلینکس ہیں، چلیں کو جو انہوں نے کیا ہوا وہ تو ڈگری لگا لی انہوں نے، لیکن مثلا کسی سیمینار میں شرکت کا جو پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی فریم کرا کے لگایا ہوا ہے، کسی ورکشاپ کا فریم کرا کے لگایا ہوا ہے کسی جگہ. یعنی اس طرح کی چیزیں جو کہ سرٹیفکیٹ نہیں ہیں، لیکن کیا ہے اپنے آپ کو بڑا کر کے بتانا. کون ہے جا کے ان کی عبارتیں پڑھے گا، وہ تو فریم کرا کے لگائی ہوئی ہیں. تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے کی جاتی ہیں. تو بہرحال آپ بھی دیکھیں کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی، ایک آدمی بعض اوقات شیخی مار رہا ہوتا ہے نا، جب بھی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خود پسندی اور غرور مقام و مرتبہ کے حصول میں رکاوٹ بن جاتی. یعنی اگر آدمی شروع سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جائے یا جعلی طور پر پریزنٹ کرنے لگے تو اس کی ترقی بھی آگے رک جاتی. جیسے یہی بلی ہے لیکن وہ شیر مثلا جو ہے وہ سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو. تو بہرحال اس طرح سے مسائل ہوتے ہیں. اور اصل تو ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کی خوبیاں اور امتیازات ہوں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لہٰذا اس کو خود اپنی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس میں انسان جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. اور واقعی اگر انسان سمجھے بھی تو حضرت امیر فرماتے ہیں کہ فرزند آدم کو خود پسندی اور خود بینی سے کیا واسطہ، اس کی ابتدا انتہائی حقیر نطفہ اور انجام مردار ہے. ان دونوں حالتوں کے درمیان نجاست کا حامل، جسم میں پیشاب و پخانے کی نجاست ہے، وہ کو اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے. ابتدا میں بھی نجس تھا، انتہا بھی نجس ہے، اور اپنے آپ کو وہ بڑا ظاہر کر رہا ہے، خود پسندی، تکبر. واقعتاً انسان اگر دیکھے تو انسان یعنی اس کو اپنے اوپر ہنسی آئے گی کہ میں کن باتوں کے اوپر تکبر کر رہا ہوں. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور عمومی زندگی میں عام طور پر فون اور دروازے پر جو بولے جانے والا جھوٹ ہوتا ہے. فون پہ ایک تو جھوٹ ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے فون کیا، آپ اس سے ملنا نہیں چاہ رہی ہیں تو آپ لوگوں کو منع کروا دیں، کہہ دیں گے میں گھر پر نہیں ہوں. یا دروازے پر کوئی آیا، بچوں سے عام طور پر کہلوا دیا جاتا ہے. تو یہ اچھا، اب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہم لازمی کہ جو بھی فون آئے اسے لازمی سنیں ہی، اور دروازے پہ جو ہم سے ملنے کے لیے آئے لازمی ہے کہ مجھ سے ملنے جائیں. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ ہم جو ہماری نشست آئے گی، جس میں اگلی ہی جو ہوگی، جس کے اندر ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے. بڑی دلچسپ اور کارآمد پیش آنے والا بہت مسائل اس میں آئیں گے کہ انسان فون پر پھر آخر کون سے الفاظ استعمال کرے کہ فون کے اوپر وہ، اور یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ خود آیت اللہ سیستانی نے بتائیں، دیگر مجتہدین نے بتائیں کہ اگر کبھی کسی سے نہیں ملنا چاہے تو وہ الفاظ کیا استعمال کرے. اور دروازے پہ عام طور پر جو جا کر جو جھوٹ بولا جاتا ہے تاکہ اس سے آپ بچ جائیں. یہ انشاءاللہ ہم اس میں بیان کریں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا. توریہ کی جو گفتگو ہماری آئے گی. اچھا، پھر ایک کھانے کی دعوت ملنے پر جھوٹ. مثلا کسی کے گھر ہم گئے، ایسے آکورڈ ٹائمنگ پہ پہنچ گئے، اب اس نے کہا کہ کھانے کا ٹائم ہے، آئیے کھانا کھا کر جائیں. تو دیکھیے اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ اب یا تو 2 ہی صورتیں، یا تو ہم جھوٹ بولتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں.
یا نہیں ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ جھوٹ میں شمار ہو جاتا ہے. تو اب یا تو ندیدے کی طرح جہاں سے بھی کھانے کی دعوت ملے فوراً بیٹھ جائیں وہاں کھانے کی، یہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے. جیسے وہ میں نے ان کی اکثر مثال پیش کرتا ہوں لیکن ہمیشہ ہی اس موقع پہ یاد آ جاتی ہے. وہ صاحب جو ٹرین کے سفر میں لیمو لے کے بیٹھتے تھے، جہاں کوئی ٹفن کھول کے کھانا شروع کرتا تھا وہیں فوراً وہ آ کے لیمو نچوڑ دیتے تھے. وہ بھی کہتا تھا آئیے آپ بھی کھائیے، ان کے ساتھ کھانے بیٹھ جاتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دانے دانے کے اوپر مہر ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے مہریں بنا رکھی ہیں، جیسے ہی کوئی دانہ نظر آتا ہے وہیں لگا دیتے ہیں، یعنی فوراً کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب ہم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، شائستگی کے بھی خلاف ہے کہ جہاں کھانے کی دعوت ملے آپ فوراً بیٹھ جائیں. تو اب کیا کریں؟ تو کیا یہ جھوٹ لکھا جائے گا؟ یہ اس کا بھی حل میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس کی اہمیت بتا دوں پہلے. دیکھیے حضرت اسما بنت امیس پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھیں. ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر کے نکاح میں گئیں. جب ان کی وفات ہو گئی تو امیر المومنین کے نکاح میں آئیں. اور صاحبۃ الہجرتین انہیں کہا جاتا ہے کہ ان 2 دفعہ انہوں نے ہجرت کی. ایک تو ہجرت حبشہ ایک ہجرت، اور دوسری مکے سے مدینے والی جو ہجرت ہے. تو اسما بنت امیس جب پیغمبر اکرم کی شادی حضرت عائشہ سے ہوئی تھی تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا جیسے کہ اب بھی کہیں کہیں ہوتا ہوگا، یا پہلے تو کافی ہوتا تھا کہ دلہن کے ساتھ میکے کی بھی کچھ عورتیں ساتھ آتی تھیں. تو جب رخصت ہو کے حضرت عائشہ آئیں تو ان کے ساتھ حضرت اسما بنت امیس اور کچھ اور عورتیں بھی ساتھ تھیں. اچھا جب رسول اللہ کے گھر میں آئیں تو رسول اللہ نے، ایک روایت میں ہے کہ خود بھی دودھ نوش فرمایا اور پھر دودھ کا برتن اسما کو دیا کہ تمہارے ساتھ تم بھی اور جو تمہارے ساتھ عورتیں آئی ہیں ان کو بھی دودھ دو، یہ پلا دو. یہ کیونکہ اس زمانے میں دودھ ایک مکمل غذا بھی سمجھی جاتی تھی. ہمارے یہاں نہیں ہے کہ عام طور پہ دودھ ہے تو وہ کھانا ہی شمار نہیں ہوتا. تو عورتوں نے ازراہ تکلفاً اور مروتاً کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہمیں بھوک نہیں. تو رسول اللہ نے کہا خبردار اپنے بھوک اور جھوٹ کو ایک جگہ جمع نہ کرو. کہا کہ یا رسول اللہ کیا اتنا کہنا بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا؟ اسما نے پوچھا. رسول اللہ نے کہا ہاں اگر کھانا مل رہا ہے اور انسان بھوکا ہے مفہوم روایت کا تو اتنا بھی کہنا جھوٹ کے اندر لکھا جائے گا. یعنی کبھی یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ بھی عمومی زندگی میں بولے جانے والا بہت کامن جھوٹ ہے، نہیں ہمیں بھوک نہیں. تو لیکن اس میں بھی اس کے بڑے دلچسپ حل ہیں، وہ توریہ کی گفتگو میں آئیں گے، لیکن آج میں صرف نشاندہی کرتا جا رہا ہوں کہ اس میں ہم جو ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان چیزوں کو سیکھیں. وہ ہے نا ابھی آپ نے سنا مولا نے جو فرمایا ہے کہ سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو. تو کیسے سیکھو؟ یہ سیکھنے کے طریقے ہیں جو فقہاء نے خود بتائے ہیں، احادیث کے اندر آئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اسی طرح سے جھوٹی قسم کھانا اور ایک جھوٹی قسم کھانا، یہ خود یہاں پر اس موضوع پہ پورا ایک درس ہو چکا ہے. یہ عمومی زندگی میں آپ خواتین میں تو بہت ہی اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا اور خدا کی قسم ایسا نہیں کیا، یا اور اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھانا، یہ گناہ کبیرہ میں سے. الیمین الغموس، یہ بالکل انسان عذاب خدا میں دھستا چلا جاتا ہے جب انسان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. عمومی زندگی میں جھوٹ کی اقسام کے اندر سے کہا جاتا ہے کہ 3 قسم کے جو جھوٹ ہیں، خدا اور رسول و امام پر جھوٹ باندھنا، یہ جو بہت بڑے بڑے جھوٹ ہیں، وہ 3 جھوٹ سب سے زیادہ بڑے ہیں. خدا اور رسول و امام پر جھوٹ باندھنا، جس کے ہم آگے چل کر گفتگو میں ذکر کریں گے، جو رمضان میں بھی بہت پیش آنے والا مسئلہ ہوتا ہے اور مبتل روزہ بھی ہے، روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا ہے جھوٹی قسم کھانا، اور تیسرا ہے جھوٹی گواہی دینا. تو جھوٹی قسم کھانا یہ بھی بہت بڑا یعنی گناہ کبیرہ ہے. اس سے بھی انسان کو عمومی زندگی میں، وہ اگر کسی کو سننا ہو تو پورا ایک درس یہاں پر جھوٹی قسم کے مسائل کے اوپر ہو چکا ہے، جس میں جھوٹی قسموں کی اقسام بھی بیان کی گئی. تو انشاءاللہ وہ تو اب یہاں نہیں کرنا ہے مجھے بیان، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا نقصان درپیش اگر ہوگا، اگر آپ نے جھوٹی قسم نہیں کھائی تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یعنی جس کی اہمیت اس وقت جھوٹی قسم سے بھی زیادہ ہے. فتنہ و فساد ہو جائے گا، قتل و غارت گری ہو جائے گی، اور ایک چیز اور بھی آگے چل کر بھی میں ذکر کروں گا، خاندان ٹوٹ جائیں گے، یعنی کچھ ایسے بہت بڑی مسائل پیش آ جاتے ہیں. اس موقع پر جھوٹی قسم کا جواز بھی. لیکن ایک جگہ وہ ایک چیز بڑی کامن ہے
وہ انشاءاللہ جب ہماری گفتگو ہوگی جھوٹ بولنا جہاں پر جائز ہے، تو آغا سیستانی نے جن مواقع کے اوپر جھوٹ بولنا جائز بھی قرار دیا ہے وہ ہر جگہ تقریباً یہ بات کہی ہے کہ یہ یعنی جھوٹ بولنا اس وقت جائز ہے جب انسان توریہ نہ کر سکے، جس کی ہم بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگلی نشست میں اس کی بات آئے گی۔ تو توریہ ایک خاص قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں جس کی ہم عملی مثالیں بھی پیش کریں گے۔ اگر وہ آپ نہ بول سکیں تب آپ کو اجازت ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ پھر اس کی کافی شرطیں ہیں۔ تو جھوٹی قسم بھی اسی کے اندر آتا ہے، اور جو اور بھی جہاں پر جائز ہونے کے مقامات ہیں اس وقت جھوٹ بولنے کی آپ کو اجازت ہے جب آپ توریہ نہ کر سکیں، وہ ہم تفصیل اس وقت بیان کریں گے۔ پھر ایک جھوٹی گواہی دینا، بعض اوقات آپ کو گواہی دینی پڑ جاتی ہے، گھریلو سیٹنگز میں بھی گواہی دینی پڑ جاتی ہے، ہاں میرے سامنے انہوں نے یہ بات کہی تھی، یا عام طور پر یہاں گواہی سے مراد وہ والی ذرا جو حاکم شرع کی بارگاہ میں جو کورٹ میں جو پیش کی جاتی ہے کچھ گناہوں کے سلسلے میں، وہاں انسان اپنی گواہی کو اگر چھپا لے، کیونکہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ بت پرستی سے اور اپنے آپ کو بچاؤ قول زور سے۔ قول زور کے متعلق بھی امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ، اور دیگر اور علماء کی بھی یہی بات ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر 3 گناہ اس سے مراد ہیں قول زور سے: جھوٹ، جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی۔ قول زور سے مراد یہ ہے جو قرآن نے کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اور چھٹے امام نے تو یہاں تک کہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ ابھی وہ جھوٹا اپنی جھوٹی گواہی دے کر اپنی جگہ سے اٹھتا بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر آتش جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ابھی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں۔ تو اس طرح سے بہت سے علماء ہمارے، جب تک کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات کہی۔ کہ جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے اللہ سند لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جہنمی، یعنی اللہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتا ہے، سند جاری ہو جاتی کہ اب اللہ جب سند جاری کر دے یہ جو ہے جھوٹی گواہی دینے والا یہ جہنم ہے، تو کون اسے جہنم سے بچا سکے گا۔ تو جھوٹی گواہی دینا یہ بدترین جھوٹ کی اقسام کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نابالغ بچے سے جھوٹ بولنا، نابالغ بچے سے۔ دیکھیے ابھی اس سے پہلے بھی ہم ضمناً اس کا ذکر آیا، بچے سے کہنا میں تمہارے لیے فلاں چیز لے آؤں گا اور پھر آپ اسے نہیں لا کر دیں، ابھی تو ٹال دیتے نا بچے، تو وہ بچے تو ظاہر من کے سچے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی بات کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس لحاظ سے یہ چیز نابالغ بچوں سے جھوٹ بولنا، آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا، آیت اللہ خوئی سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں نابالغ بچے سے بھی، کچھ علماء نے احتیاط واجب لگائی ہے، کچھ نے فتویٰ دیا ہے کہ نابالغ بچے سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اچھا، نابالغ بچے سے ایک تو یہی پچھلی مرتبہ بھی بات بیان ہوئی تھی کہ وہ آپ کو اپنا رب سمجھتا ہے، اس کا اللہ ہی پر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہمیں اللہ کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا ثواب دوں گا، ہم اس ثواب کو نظر انداز کرتے ہیں، گناہ والی چیز کی طرف چلے جاتے، وہ کہتا ہے میں اتنا عذاب دوں گا، ہم کہتے ہیں کہ بالکل وہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ تو نابالغ بچے سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز بھی آتی ہے اور وہ ہے بیوی سے جھوٹ بولنا۔ اچھا، کیونکہ یہ کچھ بعض روایات میں یہ چیز آئی ہے، جھوٹے وعدے کے سلسلے میں بھی آئی ہے، اور اچھا علماء نے پھر اس کی کچھ تعبیرات کی ہیں۔ آیت اللہ سیستانی البتہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر بیوی سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور کچھ علماء نے فتوے کی بنا پر بھی کہا ہے۔ اچھا، جو علماء اس کے قائل بھی ہیں کہ بیوی سے جھوٹ بولنے کا کہ جو بعض روایات آئی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عموماً جو گھروں کے اندر گھر کا اچھے نظام کو رکھنے کے لیے مثلا بیوی کی تعریف کرنا، جیسے خاتون نے ایک دفعہ اپنے شوہر سے شکایت کی ایک بیوی نے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ میری پہلی جیسی تعریف نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا بیگم آپ نے ہی کہا تھا مجھے کہ جھوٹ مت بولا کرو، تو میں نے اس وجہ سے یہ کام ترک کر دیا ہے۔
تو اس کی کوئی تعریف کی جائے، اس کی مثلا ظاہری خوبصورتی کی تعریف کرنا، یا مثلا لوگ علماء کہتے ہیں کہ مثلا اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ ان کو اپنی محبت کا یقین دلائے کہ میں تم سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس طرح کی کوئی چیز چاہے وہ بظاہر جھوٹ میں شمار ہو تو اس طرح کی چیزیں کہی جا سکتی ہیں۔ البتہ آغا سیستانی نے کہا اور آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی کہ احتیاط واجب کی بنا پر بیوی سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، بیوی سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اب بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور وہ ہیں حدیث۔ آپ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کو مختلف حدیثیں فارورڈ کرنا ہوتی ہیں، کبھی حدیثیں آپ کو خود بیان کرنا پڑتی ہیں۔ اب آپ کو حدیث تو مثلا یاد ہوتی ہے بعض اوقات، اچھا اس میں اصول کیا ہیں اس کے؟ دیکھیے، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو علمی طریقے سے پتا ہو کہ یہ حدیث ہے یا یہ حدیث صحیح ہے، یہ پہلا اصول ہے اس کا، علمی طریقے سے پتا ہو۔ علمی طریقے سے مثلا آپ کو علمی طریقے سے پتا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، آپ کو علمی طریقے سے پتا ہے، آپ حدیث بیان کر سکتی ہیں، فارورڈ کر سکتی ہیں، یہ اس طرح کی حدیث کوئی بھی آپ کے سامنے آتی ہے۔ یا مثلا حدیث منزلت ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، یہ کیونکہ حدیث منزلت ہے، یہ آپ کو علمی طریقے سے پتا ہے کہ صحیح ہے، تو آپ یہ حدیث بیان کر سکتی ہیں۔ اچھا، البتہ جھوٹی حدیثیں بھی بننی شروع ہو گئیں۔ مثلا ایک حدیث بنائی گئی، ابو بکر کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور اسی طریقے سے تاریخ مدینہ دمشق میں بھی یہی والی چیز حدیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے متعلق کہ ابو بکر عمر منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، یہ جو آپ نیچے کی لائن دیکھ رہی ہیں انڈر لائن ہوئی ہوئی ہے، تو یہ حدیث اس طرح سے یعنی جعلی حدیث جو ہے وہ بنا کے اس انداز سے پھیلائی گئی۔ یا مثلا حدیث ثقلین ہے، انی تارک فیکم الثقلین، یہ حدیث آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تو آپ یہ حدیث بیان کر سکتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا ناد علی آپ کے یہاں پڑھی جاتی ہے، تو ایک ناد ابو بکر بھی ایک آ گئی ہے مارکیٹ میں، ناد ابو بکر حل المشکلات دافع البلاء والوباء والآفات یسر لکل عسر واغننی من الفقر بقدرتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بخلافتک یا ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ ناد ابو بکر صغیر بھی ہے، ناد ابو بکر کبیر بھی بنا لی گئی ہے، تو یہ بھی کتابوں کے اندر آ گئی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ تو بہرحال یہ جھوٹی چیزیں، یہ اس طرح سے بنانا اور یہ رائج کرنا۔ اچھا، اسی طرح سے آپ کو علمی طریقے سے پتا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اس پہ ایک حدیث بنائی گئی کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیوار ہیں، عثمان اس کی چھت ہیں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ تمام کے نزدیک ثابت ہے، حتیٰ کہ خود علماء اہل سنت بھی اگر تحقیق میں جاتے ہیں تو یہ حدیث جعلی نکلتی۔ یہ اہل بیت کی فضائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کی احادیث بنائی گئی، تو یہ اس کو نہیں شمار کیا جائے گا علمی اعتبار سے، اس کا جھوٹ ہونا واضح ہے، یہ چیزیں بیان نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو چیز ہے آپ کو علمی طریقے سے پتا ہو کہ حدیث ہے، اور دوسرا اگر آپ کو علمی طریقے سے پتا نہیں ہے، بس آپ کو حدیث یاد ہے، تو پھر آپ کتاب یا عالم کا حوالہ دے دیں۔ آپ کو پتا نہیں کہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، تو آپ کیا کریں، یا تو کتاب کا حوالہ دیں یا کسی عالم کا حوالہ دیں۔ مثلا ہمارے استاد محترم ہیں علامہ صادق حسن صاحب قبلہ، احادیث کے اندر بہت زیادہ یعنی بہت احادیث جو ہے پیش کرتے ہیں، بہت عبور ہے۔ بعض اوقات لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، بھائی فلاں انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے یا فلاں جو چیز پڑھی ہے وہ کسی جگہ ہمیں مل نہیں رہا ہے، ہم نے بہت اس کے اوپر بھی ڈھونڈا ہے، لیکن بعد میں یہی پتہ چلتا ہے، چاہے اس وقت وقتی طور پر نہیں بھی اگر کسی کو ملے تو کہیں نہ کہیں سے اس کا ریفرنس نکل آتا ہے۔ تو بہرحال یعنی اگر کوئی اوتھینٹک عالم ہو اور وہ کوئی چیز، یا تو عالم کا حوالہ دے دیں، بھائی ہم نے فلاں مولانا سے یہ حدیث سنی، تو کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے اوپر نہیں رکھا ہے، آپ کو حدیث یاد ہے اور آپ نے کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھا تھا، علمی طریقے سے بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، کتاب بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن عالم آپ کو معلوم ہے، آپ عالم کا حوالہ دیں، آپ عالم کا حوالہ دیں۔ یا مثلا آیت اللہ سیستانی کسی حدیث کو بیان کریں، ویسے تو رسالہ عملیہ میں آیت اللہ سیستانی عام طور پر احادیث نہیں لکھتے ہیں، لیکن کہیں کہیں احادیث لکھی بھی ہیں، انہوں نے کہیں کہیں احادیث لکھی ہیں
توضیح المسائل کے اندر. اب وہ اگر کہیں بیان کریں تو وہ ایک آتھینٹک ایک آپ کے پاس ریفرنس ہے. بعض اوقات سفر زیارات میں ہم نے خود دیکھا تھا لوگوں کو کہ آیت اللہ سیستانی نے کوئی مسائل بھی بیان کیے کچھ فقہی لوگوں کو, تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ کہیں لکھے ہوئے مل جائیں گے کسی جگہ کے, نہیں آپ نے جو بیان تو کر دیا ہے لیکن یعنی اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے. بھائی خود مرجع بیان کر رہا ہے, کہ وہ خود اس سے وہ خود ہی ایک آتھینٹسٹی دینے والا ہے, اس سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں. تو اگر عالم کا بھی اگر صرف ریفرنس موجود ہے تو آپ وہ بھی حدیث بیان کر سکتی ہیں کہ ہم نے فلاں عالم سے سنا, فلاں مجتہد سے سنا, اپنے علاقے کے پیش امام سے سنا, یعنی کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ریفرنس ہو. اسی طریقے سے مثلا آپ نے بہار الانوار ہیں, آپ نے بہار کے اندر کوئی حدیث پڑھی, آپ بہار الانوار کا ذکر کر دیں تو پھر آپ کے اوپر سے وہ بار ہٹ جائے گا, یعنی آپ نے کہا میں نے بہار میں پڑھا ہے. اچھا اسی طریقے سے کامل الزیارات, یہ تو آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. آیت اللہ کوئی ایک زمانے تک تو یہ کہتے تھے کہ کامل الزیارات میں تقریباً 850 کے قریب احادیث ہے, اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کا, ابن قولوی کی کتاب ہے, اور اس کے اندر زیارات معصومین کے سلسلے میں جو احادیث ہیں آیت اللہ کوئی کہتے تھے کہ پوری کامل الزیارات کی ایک ایک حدیث اوتھینٹک ہے. بعد میں تھوڑا سا انہوں نے ایک مسئلے میں تبدیلی کی تھی کہ ابن قولوی نے اپنے مشائخ سے جو حدیثیں نقل کی ہیں وہ اوتھینٹک ہیں اور باقی میں یعنی تحقیق کی ضرورت ہے. تو بہرحال کامل الزیارات ایسی کتاب ہے, اس کے باوجود بھی یعنی تقریباً سمجھیں اس کی 95% 97% احادیث ٹھیک ہوں گی اس میں. تو یہ اگر آپ کامل الزیارات سے کوئی حدیث بھی اگر آپ پڑھیں گی یا بیان کریں گی یا اس کا کوئی ریفرنس آپ کے پاس معتبر موجود ہے تو آپ اس کو بڑے آرام سے فارورڈ کر سکتی ہیں. کامل الزیارات کی تقریباً ساری احادیث بالکل اوتھینٹک ہے. تو اس لحاظ سے نہج البلاغہ میں اگر اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہج البلاغہ سے بہت زیادہ آپ یعنی کوئی قول لکھا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نہج البلاغہ بریکٹ میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بہت سارے اقوال ایسے ملتے ہیں جو نہج البلاغہ میں سرے سے ہیں ہی نہیں. یعنی لوگوں نے, یا پھر ایک اور مسئلہ پیش آ گیا آج کل نہج البلاغہ کے سلسلے میں, ایک جعلی نہج البلاغہ بھی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئی ہوئی ہے جس میں اس کا نام بھی نہج البلاغہ ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں خلفائے ثلاثہ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے اندر جو ریڈ سے ہائی لائٹ ہوئی یہ چیز, تو ان میں جو ہے معاویہ کے اور حاکم شام اور ان کے مولا علی کے ساتھ روابط اور اس طرح کی چیزیں یہ سب اس میں لکھی گئی, یعنی ایڈیشن کر دیا گیا اس کا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام حضرت رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ ہاں مقام حضرت عمر, اس طرح سے یہ سب فیک ٹائپ کی چیزیں اس کے اندر ملا دی گئیں. اور یہ کتاب مارکیٹ میں بھی آ گئی تھی تو علماء نے اس کے اوپر سخت اسٹانس لیا باقاعدہ. مولانا جو ہیں امتیاز عباس کاظمی صاحب, انہوں نے تمام مارکیٹ سے پبلشرز سے یہ کتابیں اٹھوائیں اور اس کو لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کی ایک جعلی نہج البلاغہ وہ مارکیٹ کے اندر آ گئی. تو بہرحال یہ آپ کو ضرور دیکھنا ہے کہ صرف نہج البلاغہ لکھا ہونا کافی نہیں, بعض اوقات ریفرنسز میں غلط کوٹنگ بھی کی جاتی ہے, تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اچھا یاد ابھی پہلے تو ایک مسئلہ ایک یہ ہوا کہ یا تو آپ کو علمی طریقے سے پتہ ہے کہ حدیث موجود ہے یا حدیث صحیح ہے, دوسرا تھا کہ کتاب یا عالم کا حوالہ دیں. اچھا اب اگر کتاب کا بھی حوالہ نہیں ہے آپ کے پاس, عالم کا بھی حوالہ نہیں ہے, کتاب کا بھی حوالہ نہیں ہے, عالم کا بھی حوالہ نہیں ہے, بس حدیث آپ کے دماغ میں, تو کیا آپ پھر بھی بیان کر سکتی ہیں؟ تو جواب ہے کہ 3 شرطیں ہیں, اس پہ اگر حدیث پوری اترے تو آپ بیان کریں گی ورنہ خاموشی اختیار کریں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ حدیث میں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ ضروریات دین کیا ہے, یعنی جس پہ تمام اسلامی فرقے متحد اور متفق ہیں. مثلا ختم نبوت, اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. ضروریات دین کا انکار کرنا بشرطے کہ اس سے انکار رسالت بھی لازم آتا ہو تو وہ اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو یہ جیسے کہ ضروریات دین ہے. ضروریات مذہب کے معنی ہیں کہ انسان مسلمان تو رہتا ہے اگر اس کا انکار کر دے, مسلمان رہتا ہے لیکن شیعت سے خارج ہو جاتا ہے. مثلا کوئی کہے کہ جناب مولا علی کی تو ولایت کا جو ہے وہ قائل ہو, لیکن وہ چھٹے امام کے بعد سے اس نے نئے امام بنا لیے ہوں. مثلا
شش امامی بہت سے فرقے ہمارے ہاں ہیں، انہیں لوگ شیعت کا ایک فرقہ جو ہے وہ شمار کرتے ہیں، جبکہ وہ اصلاً ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیے۔ ایک امام کا بھی اگر کوئی انکار کر دے 12 میں سے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی 11 کو تو کم سے کم مانتا ہے، نہیں، ایک کا بھی اگر انکار کر دیا اس نے تو وہ شیعت سے خارج ہو جائے گا، یعنی اس نے ضروریات مذہب کا انکار کیا ہے۔ تو حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف ہو۔ مثلا یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا ایسی کوئی مسلمات کی کوئی بات کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، پھر آپ نے دیکھا کہ نہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں حدیث میں۔ پھر دوسرے اس کے اوپر جائیں گے، وہ یہ کہ اس حدیث میں رسول یا امام کی توہین بھی نہ ہو رہی، کیونکہ بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جس سے یا تو رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے یا ائمہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے عام طور پر، ہماری کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ وحی نہ آنے کی وجہ سے رنج کے مارے کئی مرتبہ رسول اللہ خودکشی کرنے پر تیار ہوئے، معاذ اللہ۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ پہاڑ پر جاتے تھے کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیں اور پھر جبریل آ کر آپ کو دلاسا دیتے تھے۔ تو کئی مرتبہ پیغمبر نے اس طرح سے اقدام خودکشی جو ہے نعوذ باللہ کیا۔ تو ابھی کیا ہے، رسول اللہ کی توہین ہے اس کے اندر۔ کتنی احادیث ایسی ہیں مسلمانوں کی کتابوں کے اندر جس میں رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہوتی۔ اب وہ ہمیں منہ سے نکالنا اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے ان باتوں کو، تو میں اس وجہ سے آگے ذکر نہیں کر رہا کہ یہ تھا، لیکن آپ کو صرف ایک وہ بتانے کے لیے کوئی ایسی بات حدیث کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے رسول اللہ کی توہین ہو یا آئمہ کی توہین ہو۔ جیسے ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو مولا علی جو نے امام حسن حسین کو بلایا اور ایک نعوذ باللہ من ذالک ایک تماچا امام حسین کے مارا اور ایک گھونسا مکہ امام حسن کے پیٹ میں مارا کہ جب میں نے تم کو عثمان کی حفاظت پہ مامور کیا تو عثمان قتل کیسے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، اب یہ معصومین کی توہین ہے اس کے اندر، یہ والی اس طرح کی کوئی بھی روایت پڑھنا آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بلکہ یہ تو کہ یہ یعنی یہ ایک حدیث کے طور پر آپ بیان کر دیں، نہیں، رسول امام کی توہین بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پہ سے اٹھ جائے، یعنی انتہائی غیر عقلی قسم کی کوئی بات اس میں کی گئی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پر سے اٹھ جائے۔ اچھا، اب اس میں علماء کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم نے ایک دفعہ شاید علامہ مجلسی کے حوالے سے ہی حدیث جو ہے وہ نقل کی تھی کہ مرحب کے جب 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، مولا علی نے اپنی تلوار سے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے، اس کی تلوار نیچے گئی، اس کے گھوڑے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تلوار زمین کے اندر دھس گئی اور زمین کے مختلف پرتوں کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ جبریل نے اپنے پر تلوار کے نیچے بچھائے، ذوالفقار کے وہ تلوار ذوالفقار جو ہے وہ جبریل کے پروں کو کاٹتی ہوئی گئی، یہاں تک کہ زمین کی مختلف تہوں اور پرتوں کو کاٹتی ہوئی اس گائے کے سینگ پر جا کر نکلی جس نے اپنی پوری دنیا کو اپنے سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ علماء نے، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسی روایت ہے جس سے عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پہ سے اٹھ جائے گا۔ اچھا، اب میں اس میں ایک تھوڑی سی ذرا آپ کو وہ بھی بتاؤں، ایک ٹیکنیکل بات، کہ یہ اصول کافی کی بھی ایک روایت ہے کہ مولا سے آ کر کسی نے آ کر پوچھا کہ زمین جو ہے، زمین کے متعلق سوال پوچھا کہ زمین کس چیز کے اوپر ہے، تو امام نے فرمایا کہ زمین ایک مچھلی پر ہے۔ اس نے کہا مچھلی کہاں پر ہے، تو پھر کہا کہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں ہے، اور پانی جو ہے وہ ایک چٹان کے اوپر ہے، اور چٹان جو ہے وہ ایک گائے یا بیل کے سینگ کے اوپر ہے، اور پھر جو ہے کہا کہ وہ بیل کا سینگ اور وہ کس جگہ پر ہے، تو پھر امام نے فرمایا کہ بہرحال یہ وہ جو مقام ہے کہ جہاں پر علماء کا علم آ کر جواب دے جاتا ہے۔ اب یہ اصول کافی کے اندر بھی ہے، تفسیر قمی میں بھی ہے، اور زیادہ ایک بظاہر یہ بات حیران کن لگتی ہے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے، معتبر بھی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، اچھا اس کا علماء نے کس طرح سے بھی ایک تصویری خاکہ بھی اس کا بنایا گیا کہ زمین جو ہے مثلا مچھلی پر ہے، مچھلی پانی میں ہے، پانی جو ہے وہ مثلا ایک چٹان پر ہے، چٹان جو ہے وہ بکری اس کے گائے یا بیل کے سینگ کے اوپر ہے۔ تو اب ایک ویسے تو دیکھا جائے کہ یہ کوئی بھی شخص اس طرح سے تو نہیں مانتا ہے، علماء نے بھی کہا ہے کہ اصلاً اگر حدیث صحیح ہے نا
تو پھر ہمیں اس طرح کی احادیث کی تعویل کرنا پڑتی ہے، تمثیلی ہیں، یہ سمبولک باتیں ہیں جو روایت کے اندر کی گئی. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے بھی لکھا ہے اس بات کو کہ مثلا جو مچھلی ہے اس سے مراد جو ہے نا آربٹ ہے، کہ مچھلی اس طریقے سے گول گول ایک کسی چیز کا طواف کرتی ہے، وہ آربٹ کی نشاندہی ہے. اور جو فضا یا ہوا کی جو بات ہے وہ خلا اس سے مراد ہے، اور جو چٹان ہے اس سے گیلیکسیز مراد ہیں. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے بھی لکھا ہے. تو اس زمانے کے دماغ ایسے نہیں تھے کہ بہت ساری سائنسی باتوں کو وہ اس طرح سے قبول کرتے جو آپ اب آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. تو اس میں ایک سمبولک اور رمزی چیزیں ہیں. ان حدیثوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حدیث صحیح السند ہے. تو اگر حدیث صحیح ہے تو خواہ کتنی ہی عجیب بات کیوں نہ لگے خلاف عقل، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. بہت اگر سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اسے ایک سائڈ پہ کر دیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہو رہی ہے حدیث، ہم توقف اختیار کرتے ہیں، لیکن جھٹلائیں نہیں. ایک صاحب تھے، انہوں نے پورا ایک پروگرام اس حدیث کے اوپر کیا تھا یوٹیوب کے اوپر، اور اس کا بہت مذاقہ اڑایا تھا، شیعوں کا بڑا مذاقہ اڑایا تھا. حالانکہ خود برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایات موجود ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اسرائیلیات ہیں اور اس سے آئیں، لیکن علماء نے کہا کہ نہیں، صحیح سند اور معتبر اگر روایت ہو تو پھر آپ کو اس کی تعویل کرنا پڑتی ہے، اس کو سمبولک اور رمزیہ کہنا پڑتا ہے. اس سے حقیقتاً وہ مراد نہیں ہے. جس طریقے سے آپ یہ مختلف برج وغیرہ پڑھتی ہیں، برج ایریز اور حمل اور اسد اور فلاں، تو وہاں کوئی شیر ویر تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، یا قمر در عقرب ہے کہ چاند جو ہے وہ بچھو کے پیچھے، تو اس سے مراد خاص قسم کی شکلیں ہیں، وہ سمبولک ہیں. یعنی اس میں انکار کرنا وہ صحیح نہیں. تو اگر حدیث صحیح ہے تو خواہ کتنی ہی خلاف عقل بات کیوں نہ آپ کو بظاہر لگے، آپ اس کا انکار نہیں کریں. اور اگر اس کے علاوہ ہے، یعنی وہ اوتھینٹک بھی نہیں ہے اور علماء اس کو کہتے آئے ہیں کہ نہیں یہ نہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے نہ اور کسی اعتبار سے جو صحیح ہے، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں کے اوپر سے اٹھ جائے. لیکن یہ اتنی سادہ سا بھی بات نہیں ہوتی. عام طور پر لوگ جو ہیں پھر اس کے اندر یہ حدیثیں لے کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیے حدیثوں کے اندر کیسی کیسی باتیں، ہر حدیث ایسی قبول نہیں کی جا سکتی. تو یہ بہت سی چیزیں ہماری عقل اتنے اس کے اوپر، جیسے فضائل ائمہ کی کتنی احادیث ایسی ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. تو ان کا اب کیا ہے، نوجوانوں میں ٹرینڈ پڑ گیا ہے کہ دیکھیے غیر عقلی ہے، یہ ائمہ کی فضیلت ہو نہیں سکتی، جبکہ وہ ہماری عقلوں سے بہت ماورا ہیں. تو ہم خاموشی اختیار کر لیں گے اور اس کا علم ائمہ ہی کے سپرد کر دیں گے کہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی کیا مراد ہے. تو بہرحال یہ حدیثوں کے سلسلے میں یعنی اب جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو علمی طریقے سے پتہ ہو کہ حدیث صحیح ہے، یا کتاب اور عالم کا حوالہ دیں. کتاب اور عالم کا حوالہ بھی پتہ نہیں ہے اور علمی طریقے سے بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر تین باتوں کا خیال رکھیں گے. حدیث میں ضروریات دین و ضروریات مذہب کے خلاف بات نہ ہو، رسول و امام کی توہین نہ ہو رہی ہو، اور کوئی ایسی بات حدیث میں نہ ہو جس سے عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پر سے اٹھ جائے. یعنی یہ اس طرح کی چیزیں، یہ آپ کو اس باتوں کا خیال کر کے پھر حدیث کوشش یہ کرے کہ اوتھینٹک ذرائع اگر ہوئیں موجود ہیں. کیونکہ دیکھیے حوالوں کے اندر بھی بڑی گڑبڑ چل رہی ہے آج کل. لوگ کہتے ہیں بھائی حوالہ لکھا ہوا تو ہے نیچے، وہ جھوٹا حوالہ ہے. میں نے کتنی مثالیں پچھلی نشست میں دی تھیں آپ کو. آج آپ نے دیکھا کہ وہ نہج البلاغہ بھی جو ہے وہ جعلی جو ہے وہ آ گئی ہے مارکیٹ میں، اور اس طرح سے ناد علی کو بھی چینج کر کے، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہو گئیں. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ علماء سے استفسار کر کے کہ کم سے کم اتنا ڈر پیدا ہو جائے کہ آپ ہر کس و ناقص چیز کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے سے شیئرنگ کرنے کا سلسلہ ہے وہ اس طرح سے نہ کریں. صرف اوتھینٹک ذرائع سے جو حاصل ہو صرف اسے شیئر کریں. ایک چیز اور ہے جس کے متعلق کہتے ہیں بھائی یہ تو غیر عقلی ہے. مثلا امام حسین جب یہ پوسٹ آتی ہے اور یہ احادیث آتی ہیں کہ مثلا پرندوں میں سب سے زیادہ جس کو امام حسین کی شہادت پر صدمہ پہنچا وہ پرندہ الو ہے. امام صادق فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ الو پورے دن روزہ رکھتا ہے. روزہ رکھنے سے مراد یہ کہ کھاتا پیتا نہیں، اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے، یعنی کھاتا پیتا ہے، اور پھر اس وقت سے لے کر صبح تک امام حسین پر نوحہ ماتم کرتا ہے. کامل الزیارات کی روایت ہے جو بھی ہم نے کہا کہ اس میں زیادہ تر اوتھینٹک روایات ہیں. پھر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ یہ پرندہ رسول خدا کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا. جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تھا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا،
لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے تھے، وہ اسے کھا کر پھر سے اڑ جاتا تھا. لیکن جب امام حسین شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا، ویرانوں اور پہاڑوں اور صحراؤں کو بسا لیا، اور کہنے لگا تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر کوئی بھروسہ نہیں رہا. یہ بھی کامل الزیارات کی روایت ہے. تو اب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، الو تو وہ ایک ہی الو ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی تھا. ہم نے اس کے اوپر پورا ایک یہاں پر ایک درس بھی اس حدیث کی فہم پر ہو چکا ہے، اور ہم نے تمام مراجع سے بھی استفتاء اس حدیث کے متعلق کیے، کیونکہ بہت سارے فیس بکی محققین جو ہیں وہ عام طور پر فوراً لے آتے ہیں اپنا کہ اس پہ کراس لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو خود یہ حدیث حلیت المتقین میں علامہ مجلسی نے لکھی ہے، اور لکھا ہے در حدیث معتبر از امام رضا، یعنی یہ حدیث معتبر ہے یہ والی جو الو کے متعلق آئی ہے بات. اور آیت اللہ سیستانی سے بھی جب ہم نے یہ سوال لکھ کر ان کو بھیجا کہ پہلا اعتراض تو یہ کہ ان روایت کو نقل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ناقابل قبول روایت ہے، تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ کوئی اس روایت کو اور اس جیسی دیگر روایات کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اور آیت اللہ خامنئی سے کو بھی ہم نے یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ کیا بہار میں کامل الزیارات سے منقول یہ روایت صحیح ہے کہ امام صادق کی جو حدیث ہے کہ الو جو ہے روزہ رکھتا ہے اور رات کو افطار کرتا ہے، صبح سے شام تک مثلا امام حسین پر نوحہ کرتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جو ہمارا جو مرکز ملی پاسخ گوئی مسائل دینی ایک ادارہ ہے جو نان فقہی سوالوں کے، عقائد کے، حدیثوں کے جوابات دیتا ہے، یہ ان کا اوتھینٹک ادارہ ہے کہ اس کی طرف رجوع کریں. پھر یہی سوال جب ہم نے وہاں بھیجا تو وہاں سے یہ جواب آیا مجموعی طور پر یہ روایت معتبر ہے، اور اوپر کی اس روایت کا مضمون 4 دیگر روایات میں بھی نقل ہوا ہے، اور اس کا مضمون بھی قرآن، سنت، عقل اور سائنس کے خلاف نہیں ہے. اس بنا پر اجمالی طور پر ان روایت کے مجموعے کو قبول کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ الو جو ہے وہ نوحہ اور ماتم کر رہا ہے، حالانکہ ہدہد کے متعلق بھی ملتا ہے کہ اس نے ہدہد نے آ کر خبر دی تھی کہ ایک ایسی جگہ بھی پائی جاتی ہے کہ جہاں پر اللہ کی پرستش نہیں ہوتی بلکہ مثلا بتوں کی پرستش ہوتی ہے. تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہدہد کو کیا پتہ ہے کون سی جگہ کیا ہے، آج ابھی کوے اور چیلیں جو پھر رہی ہوتی ہیں اور ہدہد پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ یہ انچولی ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں. تو جب ہدہد پورا واقعہ اس کے اندر چیونٹیوں کا واقعہ نقل ہوا ہے قرآن کے اندر کہ چیونٹیوں نے کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے. اب دیکھا جائے کسی چیونٹی کو پتا ہوا یہاں پہ مثلا کہ آپ میں کون کون بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم مدرسۃ القائم کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں، چیونٹی کو پتا ہوگا کیا یہ؟ تو لیکن کیا ہے کہ وہ وہاں کی چیونٹیوں کو پتا تھا کہ سلیمان کا لشکر گزرنے والا ہے، خود قرآن کی آیات ہے. تو بعض اوقات ہم چیزیں خلاف عقل سمجھ کے ان کا انکار کر دیتے ہیں جبکہ وہ خلاف عقل نہیں ہوتی. تو آیت اللہ خامنئی سے پوچھا گیا، پھر وہاں کے ادارے سے جواب آیا کہ مجموعی طور پر روایات معتبر ہیں، اور نہ یہ سائنس کے خلاف ہیں، نہ عقل کے خلاف ہیں، نہ قرآن کے، نہ سنت کے، سب کے نزدیک صحیح. اور آیت اللہ سیستانی نے کہا روایت صنعت کے اعتبار سے بھی یہ معتبر روایات. میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ میں یہ ساری چیزیں پڑھوں آپ کے سامنے، تو میں صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ تفصیلی اس پہ استفتاء بھی ہو چکے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم سے بھی پوچھا گیا کیا یہ الو کے سلسلے کے، الو کی عزاداری کے سلسلے کی جو روایات ہیں جو کامل الزیارات میں آئی ہیں، ان کے سند اور متن کے اعتبار سے بتائی. انہوں نے کہا ان روایات کی سند اور متن میں کوئی مشکل نہیں، کوئی حرج ہی نہیں، دونوں چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. تو یہ ہم اس طور پر انکار نہیں کر سکتے کہ یہ تو خلاف عقل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، نہیں ایسا نہیں. اور یہ تو خود علامہ مجلسی نے بھی اس بات کو لکھا ہے. تو یہ حدیث بیان کرنے کے جو 3 اصول آپ کے سامنے ہیں کہ علمی طریقے سے پتہ ہو، کتاب یا عالم کا حوالہ ہو. کتاب و عالم کا حوالہ نہیں ہے آپ کے پاس، نہ علمی طریقے سے پتہ ہے، تو حدیث میں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، رسول امام کی توہین نہیں ہونی چاہیے. حدیث میں ایسی نہ ہو کہ عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پر سے اٹھ جائے، یعنی اس طرح کی چیز نہ ہو. لیکن جو حدیث صحیح ہیں، جیسے ابھی کامل زیارات کی حدیثوں کا آپ نے سنا، الو والی حدیث کا سنا، اور وہ والی حدیث کا حدیث ہود جو کہلاتی ہے مچھلی کے اور وہ بیل اور گائے کے سینگ پر، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی تعویل کی جائے گی. اور وہ رمزی اور سمبولک اس میں چیزیں بیان ہوئی ہیں. اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی کہ زمین کے گائے کے سینگ کے اوپر ہو مثلا. ان چیزوں سے مراد خاص شکلیں اور وہ چیزیں مراد ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جناب آربٹ مراد ہے، کسی سے جو ہے نا وہ
خلا مراد ہے، کہیں اس سے مراد جو گیلیکسی مراد ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں علماء نے کہیں۔ تو احادیث ایک تو جعلی احادیث ہوتی ہیں، وہ تو آپ کو خود خیال رکھنا ہے کہ جو جھوٹی احادیث ہیں وہ نہیں پھیلنے پائیں، اور معتبر ذریعے سے جو احادیث ہوں وہ آپ ان کو آگے پیش کریں۔ اور ایک جو احادیث ساختگی، یعنی جو بنائی ہوئی جھوٹی احادیث ہیں، اس پہ علماء نے پوری کتابیں بھی لکھی۔ تو انسان کو چاہیے اپنا مطالعہ بڑھاتا رہے، کیونکہ حدیثیں بہت ساری اس طرح سے مارکیٹ میں اور سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کو جھوٹی احادیث کو پھیلانے میں آپ فروغ کا باعث بن جائیں۔ مثلا مختار کے متعلق اتنی جھوٹی احادیث پھیلائی گئیں کہ مختار نے دعوی نبوت کر دیا تھا۔ اور اچھا، وہ اس کی بھی بیسس کیا ہے؟ آیت اللہ بہجت نے بتایا کہ وہ دیکھیے جو پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے ہیں کیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ دعوی نبوت کر دیا تھا مختار نے، جبکہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ مختار کے گھر کا ایک ملازم تھا جس کا نام جبریل تھا، تو وہ اکثر آواز دے کے جبریل کو بلاتے تھے، جبریل ادھر آؤ۔ اچھا، اب کیا ہے، لوگوں کو بہانہ مل گیا یہ پروپیگنڈا کرنے کا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ جبریل مجھ پر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ میں نبی ہوں تو جبریل مجھ پر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو مختار کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ثانیہ فرقے کا بانی ان کو بنا دیا، ائمہ کے خلاف عمل کرنے والا جو ہے وہ بنایا گیا مختار کو۔ تو یہ کیا ہے، یہ جھوٹی احادیث بنائی گئی ہیں، کیونکہ مختار نے اتنا زیادہ یعنی اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کے خلاف جو ایسا زبردست انتقام لیا تھا، تو جو مخالفین تھے وہ کیسے برداشت کرتے اس بات کو، انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا، اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس پروپیگنڈے سے غیر تو غیر اپنے بھی متاثر ہو گئے، اور آج بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہ مختار کے خلاف ٹی وی کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر مختار کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس جھوٹی احادیث جو ہیں وہ اس انداز سے پھیلائی گئی۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، مثلا کیا جناب سیدہ کی کہانی یا مثلا 10 بیویوں کی کہانی، اچھا اسی طریقے سے سونارن والی کہانی، اچھا وہ کنڈے جو ہے لکڑہارے والا جو قصہ، اور بی بی سگٹ کی کہانی، اسی طریقے سے بی بی جھٹپٹ کی کہانی، 16 سیدوں کی کہانی، بہت یعنی اس طرح کی اتنی ساری یعنی کہانیاں ہیں۔ اور اچھا دیکھیے، کیا ائمہ سے منسوب جو حقیقی ان کے واقعات ہیں، حقیقی واقعات، پہلے تو یہ بتا دوں جتنی سب ابھی میں نے نام لیے ہیں نا، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے سوائے ایک سونارن والی جو کہانی ہے، جو یہودی دلہن کی تقریب میں حضرت زہرا جو نیا جوڑا پہن کے گئی تھیں، اور اس کے بعد وہ بے ہوشی ہونے والا، اور وہ بہت ساری جو یہودی دلہن جو ہے وہ انتقال کر گئی تھی، اور وہ سوائے اس ایک روایت کے، وہ بھی روایت علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 43 میں لکھی، اور البتہ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ دیکھیے، جب بھی علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ رویہ روایت کی گئی ہے یا مثلا حکایت کی گئی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی سند نہیں ہے صحیح، یعنی اصلاً وہ بھی حدیث ضعیف ہے، لیکن پھر بھی علماء پھر بھی اس کو، بلکہ جو مدینہ زیارات کے لیے زائرین وغیرہ جاتے ہیں تو ان کو اس مقام پر بھی لے جایا جاتا ہے کہ جہاں یہودی عورت والا وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو وہ اگرچہ بہت زیادہ اوتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کتابوں کے اندر علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا تو ہے، لیکن باقی اور جو کہانیاں ہیں ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو پبلشر حضرات یہ وہ ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ائمہ کے حقیقی واقعات اتنے زبردست ہیں، حقیقی ان کے فضائل، ان کے معجزات حقیقی، کیا وہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کی کہانیاں جو ہیں بنا کر پیش کریں؟ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں ان کی کوئی سگنیفیکنس ہو، مثلاً کہ کیونکہ علوم اتنے زیادہ پھیلے نہیں تھے، کتابیں لوگ پڑھتے نہیں تھے، انڈیا وغیرہ کے گاؤں دیہات کے علاقے تھے، وہاں لوگ اس طرح سے بیٹھ کر جو ہے وہ کہانیاں سنتے تھے۔ مجھے بھی بالکل اپنے بچپن کا یاد ہے، ہمارے اپنے اطراف میں علاقے میں سنی عورتیں تک جو ہے وہ بیٹھ کے کہانی سنتی تھیں، بی بی سیدہ کی کہانی اور 10 بیویوں کی کہانی، اس طرح سے۔ تو وہ ایک تبلیغ کا ایک ذریعہ کسی زمانے میں تھا۔ تو وہ اچھا لکڑہارے والا وہ جو کنڈے والا جو قصہ ہے، وہ بھی اصل میں خواب ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث کو امام کی طرف جھوٹ نسبت دے دی گئی، اس میں امام سے حدیث کی جھوٹی نسبت نہیں ہے، بلکہ کسی کا ایک خواب ہے وہ،
اچھا اب خواب تو بیان کیا جا سکتا ہے نا, خواب میں تو یہ حدیث کی ساری اقسام نہیں آئیں گی. مثلا آپ میں سے بھی کتنی خواتین ہیں جنہوں نے خواب اس طرح کے دیکھے ہوں گے, تو کوئی بھی لوگ ہیں وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں, تو خواب کی حد تک وہ بات بیان ہو سکتی ہے کہ خواب میں مثلا امام نے یہ بات کہی. یہ حدیث والا حکم نہیں لگے گا اس پر. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیے جھوٹ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر. جھوٹ نہیں, وہ بس وہ قصہ ایک چلا آ رہا ہے, کسی نے خواب دیکھا ہوا. اس زمانے میں حدیثیں اور کتابیں وغیرہ لوگوں کی ریچ میں نہیں تھی, تو اہل بیت کی معرفت کا ایک واحد ذریعہ یہ کہانیاں وہانیاں ہوتی تھیں. لیکن اب وہ معاملہ گزر چکا ہے. اب میرا خیال ہے شاید میں نے اس کے بعد کسی جگہ ایک کہانیاں پڑھتے سنا بھی نہیں کسی جگہ. پہلے ہوتا تھا وہ ریوڑیاں وغیرہ رکھ کے یا کوئی میٹھی چیز حلوہ یا اس کے اوپر یہ کہانیاں اس کے بعد پڑھی جاتی تھیں. تو بہرحال کسی حد تک تاکہ لوگ اہل بیت سے وابستہ رہیں. لیکن اس کے بعد اب زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے, علوم تر کر گئے ہیں ہر شخص کے ہاتھوں میں, تو آ گئی ہیں چیزیں. تو اس میں پبلشر حضرات بھی, ان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اصل حقیقی فضائل جو ہیں ائمہ کے وہ چھپوا کر اور مفت تقسیم کروائیں. اگر کسی کو پڑھنا ہی ہے تو اس میں سے دیکھ کر پڑھ لیں, بنسبت اس کے کہ وہ بی بی جھٹ پٹ اور سگٹ بی بی اور اس طرح کی کہانیاں جو ہیں اس طرح یہ لوگوں کے اندر, کیونکہ ائمہ کے حقیقی فضائل بھی بے شمار ہیں کہ زندگیاں گزر جائیں اور وہ فضائل ختم نہیں ہوں گے اس حد تک. تو چھوٹے چھوٹے اس طرح کی کتابچے لے کے مفت تقسیم کرنے چاہیے. تو جو ان کے خلاف باتیں کرنے والے افراد بھی ہیں ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر زیادہ تبلیغات کا شوق ہے تو یہ والا کام آپ کیوں نہیں کرتے, ریپلیس کر دیں کنڈے کے اندر جو یہ مثلا قصہ پڑھا جا رہا ہے, اس کی جگہ ایسے فضائل والے مفت قصے اور احادیث اور واقعات چھپوا کر تقسیم کریں کہ لوگ ان کو پڑھیں. تو وہ یہ کام بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ والی چیزیں بھی چھوڑ دی جائیں. تو بہرحال یہ پھر ایک نقصان دہ بات ہو جاتی ہے. تو یہ والا جو ہے کہ جناب وہ سورانن والا قصہ, وہ گھر میں آگ لگ گئی, سارے لوگ وہ اس طرح کی چیز, جن لوگوں نے کہانی نہیں سنی تھی. تو بہرحال اس کے اندر ایک توہین کا پہلو بھی ہے کہ امام ان کی کہانی نہ سننے سے گھروں میں آگ لگ گئی, نقصان ہو جائیں لوگوں کے, یعنی یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ائمہ کی خود اس میں توہین بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہیں, البتہ صرف وہ یہودی والا اور یہودی دلہن والا جو واقعہ ہے وہ بہرحال ایک ضعیف روایت کے اندر آیا ہے. لیکن اور جتنی بھی چیزیں یہ اس طرح سے نہیں ہیں, جب بھی شاید ان کا نام بھی کہانی ہی ہے, یعنی حدیث کے طور پر نہیں. ہر جگہ یہ اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے فلاں کی کہانی, تو چلیں کہانی ہے, لیکن بہرحال یہ کہ جب اصلی ان کے فضائل موجود ہیں تو کہانی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, اب آغا سستانی سے بھی ایک سوال پوچھا گیا, کیا یہ جائز ہے کہ جس روایت یا تاریخ کے واقعے اور وقوع کا ہمیں علم نہ ہو کہ واقعے کی صحت کا, کہ یہ واقعہ پیش آیا بھی تھا یا نہیں اس کا, تو کیا اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ایسی روایت اور واقعے کو غیر کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز ہے, جیسے فلاں راوی نے بیان کیا ہے یا فلاں کتاب میں آیا ہے, ورنہ بغیر علم کے بیان کرنا حرام. یعنی اگر آپ یہ والا جو ابھی آپ نے سنا کہ یہ یہودی دلہن والا واقعہ بھی اگر آپ جناب سیدہ کی کہانی میں یہ والا واقعہ اگر پڑھیں تو آپ کہہ دیں علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے, اب اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. یا وہی والی بات کہ رویہ روایت کی گئی ہے, اب وہ روایت کی گئی تو اب آپ کے اوپر سے آپ خود نہیں بیان کر رہے, براہ راست نسبت نہیں دے رہے, راوی کے ذریعے بیان کریں, یا تو راوی کا نام لے دیں, کتاب کا نام لے دیں, عالم کا نام لے دیں, خود سے بنا کر نہیں, یعنی واقعی آپ نے دیکھا اس میں, تو آپ بیان کر سکتی ہیں جبکہ آپ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ صحیح ہے بھی یا نہیں. اس صورت میں بیان کرنے کی اجازت ہے کہ آپ صرف راوی کا نام, کتاب کا نام یا عالم کا نام نقل کر دیا جائے. اچھا, اب جیسے بہت سی حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اب سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کون, یہ صاحبان ایمان ہیں, یہ بنا کے اس طرح کی پوسٹ بنا کے شیئر کر رہے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسے بندوں کی حاجت کو رد کر دوں جبکہ خدا نے مجھے باب الحوائج کا لقب عطا کیا ہے. لوگ میرے پاس اس لیے آتے ہیں کیونکہ خود خدا نے مجھے باب الحوائج قرار دی. کہیں پہ بھی نہیں ہے, کسی روایت میں نہیں, حضرت عباس نے کہیں نہیں کہا. بلکہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ باب الحوائج کا لقب بھی, یعنی کیونکہ ان کے دروازے سے اس قدر لوگوں کی حاجات قبول ہوئی ہیں کہ وہ باب الحوائج مشہور ہو گئی. یہ نہیں کہ اللہ نے یہ لقب ان کو عطا کیا ہے الگ سے, کسی حدیث میں آیا ہے. بہت سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو باب الحوائج کا لقب عطا کیا تھا, نہیں, ایسا کسی جگہ پہ نہیں. یعنی ان کی اپنی عظمتیں, بے پناہ عظمتیں, اور ان کا باب الحوائج ہونا, اور اتنی تواتر کے ساتھ یہ بات ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. حضرت عباس اس قدر ان کے توسل سے اور ان کی مدد سے لوگوں کی حاجت روائی ہوتی. لیکن کیا ہے کہ یہ والی چیزیں
کہ مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے بندوں کی حاجت کو رد کروں، اللہ نے مجھے باب الحوائج کا لقب عطا کی، یہ سب کچھ نہیں. یہ جھوٹی حدیثیں اور چیزیں پھیلا کر ان سے منسوب کی جاتی ہیں. مولا علی نے فرمایا اگر تم تنہا رہ گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم غلط ہو، علی سے زیادہ تنہا کوئی نہیں تھا، لیکن علی سے زیادہ حق پہ بھی کوئی نہیں تھا. یہ کہیں کوئی حدیث نہیں، یہ جھوٹ ہے. یعنی اب اس طرح کی چیزیں، مولا کی شخصیت وہ میں نے کہا اس سے پہلے بھی کہ اس قدر مظلوم ہے کہ جو چاہے کسی بھی مفکر کا قول لے کے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا. اب دیکھیں نا اس میں کوئی ریفرنس ہے نہ کچھ ہے یہ، لیکن یہ بے شمار اب یہ جب حدیث اگر یہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے لاکھوں لاکھوں لوگ اس کو جو ہے لائک اور وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لیکن یہ سب جھوٹ ہے. جس نے بھی بنائی تھی اپنے پیج کی ایک وہ ظاہر ہے وہ بڑھانے کے لیے تو جھوٹ منسوب کر کے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارا پیج اوپر جائے گا تو اس سے کیا ہے جھوٹ مشہور ہوتا جا رہا ہے. اور یہ شخص جو بھی جھوٹ بولتا ہے رسول امام پر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں قرار دے لے. تو اس میں آپ بھی شریک نہ بنیں. اس وجہ سے میں یہ مثالیں بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ شک کی نگاہ سے حدیثوں کو دیکھیں جو آپ کے پاس آتی ہیں کہ واقعی ہے یا نہیں، اوتھینٹک سورس نہیں ہو تو اسے آگے نہ پھیلائیں. یہاں تک اس کی زیادہ تفصیل ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے کہ بہت سی روایات میں مثلا یہ بات بھی آئی کہ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. یہ ہم توریہ کی نشست کے اندر جو بیان کریں گے کہ ہمارے جو غیر شیعہ افراد ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ بات آئی ہے اس طرح سے. تو لیکن اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، بعض روایات اس سلسلے میں ہیں تو اس سے کیا مراد تھی اور ہمارے نزدیک اس کا موقف کیا ہے، یہ انشاءاللہ اس اگلی گفتگو میں آئے گا. کیونکہ دیکھیے احادیث معصومین جو ہیں اس قدر عظمت رکھتی ہیں کہ چھٹے امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے، میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے، امام حسن کی حدیث امیر المومنین کی حدیث ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام کی حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے، اور حضرت رسول اللہ کی حدیث قول اللہ عز و جل ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ فلاں امام نے فرمایا تو گویا یہ آپ تمام ائمہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دے کے اللہ کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت دے دیتی ہیں. کتنے سارے جھوٹ اس میں ہیں. جب بھی مبتل روزہ بھی یہ مسائل شمار ہوتے ہیں جو آج اتنا موقع نہیں ملے گا ہمیں کہ ہم اس کو بیان کریں، تو یہ مبتل روزہ یعنی روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے اگر آپ ایک جھوٹ کو ان سے اس لحاظ سے منسوب کریں. اچھا بہت سے علماء تھے جیسے وہ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک عالم آیا اور انہوں نے آ کر ذکر کیا کہ آقا میں تو رمضان میں روزے کی حالت میں درس ہی نہیں دیتا، افطار کے بعد دیتا ہوں کیوں کہیں میرے منہ سے ایسی حدیث نہ نکل جائے جو غلط ہو. تو آیت اللہ بہجت نے بڑی حیرانگی سے انہیں دیکھا کہ کہا کہ بھائی یہ صرف روزے کی حد تک ہی ہے کیا، اس کے بعد کیا آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا اجازت مل جائے گی؟ یعنی چاہے کسی کا روزہ ہو یا روزہ نہ ہو ہر صورت میں اس کو صحیح اور معتبر طریقے سے ایک چیز کو نقل کرنا چاہیے. تو آپ صرف کہیں کہ میرا صرف روزہ باطل نہیں باقی عمومی زندگی میں مجھے اجازت ہے، ایسا تو نہیں. جتنی روزے میں احتیاط کرنی چاہیے انسان کو اسی طریقے سے عام زندگی میں بھی احادیث کے سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ آج بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوئیں اور یہاں پر ہم گفتگو کو روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں جھوٹ کو جہاں جہاں بولنے کی اجازت ہے اس کے شرعی احکام اپنی تمام مثالوں کے ساتھ ہم بیان کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. اور امید یہی ہے کہ شاید اگلی 2 نشستوں میں اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے جھوٹ والے مسئلے کو، اور پھر اس کے بعد کسی تیسرے گناہ کی طرف جائیں گے اس کو بیان کرنے کی حد تک تفصیل کے ساتھ. تو یہاں پر گفتگو روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.